بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع حدیث شفاعت ہے، جو کہ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے تفصیل سے بیان کیے۔ اس پر بات کریں گے کہ جب لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے تو سورج ان کے سروں کے بالکل نزدیک ہوگا۔ لوگ ناقابل برداشت غم میں مبتلا ہوں گے۔ طویل انتظار کے بعد ان کو یارہ صبر نہ رہے گا، وہ آپس میں مشورہ کریں گے، کیا تم کسی ایسی ہستی کے پاس نہیں چلتے جو تمہارے لیے خداوند ذوالجلال کی بارگاہ میں شفاعت کرے؟ چنانچہ وہ سب ابو الانبیاء آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض گزار ہوں گے کہ آپ آدم ہیں، ساری نوع انسانی کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا اور آپ میں اپنی روح پھونکی، پھر آپ کو جنت میں بسایا۔ تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ اے بڑی شان والے، عذرائے عنایت ہمارے لیے بارگاہ رب العزت میں شفاعت کیجیے تاکہ اس تکلیف دہ موقف سے ہمیں رہائی نصیب ہو۔ کیا آپ ملاحظہ نہیں فرما رہے کہ ہم کس کرب و غم میں مبتلا ہیں؟ آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میرا رب آج بہت غضبناک ہے۔ وہ اس سے پہلے اتنا غضبناک کبھی نہیں ہوا تھا اور نہ آج کے بعد وہ کبھی اتنا غضبناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، میں نافرمانی کر بیٹھا۔ نفسی نفسی اذهب الی غیری، یعنی مجھے تو آج اپنی فکر ہے، مجھے تو آج اپنی فکر ہے۔ شفاعت کی التجا کرنے کے لیے کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو پھر ساری مخلوق نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوگی اور عرض کریں گے، اے نوح علیہ السلام، آپ اہل زمین کی طرف سب سے پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبداً شکوراً، یعنی شکر گزار بندہ کا لقب ارزانی فرمایا ہے۔ کیا آپ ملاحظہ نہیں فرما رہے کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں؟ کیا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت نہیں کریں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام جواب دیں گے، آج میرا پروردگار از حد غضبناک ہے، اتنا غضبناک نہ وہ کبھی پہلے ہوا تھا اور نہ کبھی آئندہ ہوگا۔ نفسی نفسی، مجھے تو آج اپنی ذات کی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دعا مانگنے کا حق دیا تھا جو وہ ضرور قبول فرمائے گا۔ میں نے اپنا یہ حق استعمال کر لیا ہے اور اپنی قوم کی بربادی کی دعا مانگی ہے۔ اب میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے لب کشائی کی جرات نہیں کر سکتا۔ کسی اور کے پاس جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہے۔ پھر ساری مخلوق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگی اور بڑے ادب سے عرض کریں گے، انتا نبی اللہ و خلیلہ من اہل الارض اشفع لنا الی ربک الا تری ما نحن فی، آپ اللہ کے نبی ہیں اور تمام اہل زمین میں سے اللہ کے خلیل ہیں۔ عذرائے نوازش اپنے خداوند کریم کی بارگاہ میں ہمارے لیے شفاعت کریں۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں؟ حضرت سیدنا ابراہیم بھی وہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب از حد غضبناک ہے، میں تمہارے لیے شفاعت نہیں کر سکتا، مجھے تو آج اپنی جان کی فکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کلیم اللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات جیسی کتاب عطا فرمائی ہے اور اس کو قریب بلا کر اس سے سرگوشی کی۔ ساری مخلوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی عرضداشت بسر ادب پیش کریں گی۔ آپ بھی معذرت کریں گے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اللہ کا کلمہ اور روح ہے۔ تو سب لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے حالت زار بیان کریں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ بارگاہ الہی میں وہ ان کی شفاعت کریں۔ آپ بھی معذرت فرمائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پریشان حال اور غم و ان سے نڈھال مخلوق کو ایک ایسے کریم اور محبوب کا پتہ بتائیں گے جس کے دروازے پر آنے والا کوئی سائل کبھی محروم نہیں لوٹتا۔ آپ انہیں کہیں گے کہ محمد عربی کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہو کر یہ فریاد کرو، کیونکہ حضور اللہ تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ اور مقبول بندے ہیں جن کی اگلی پچھلی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساری مخلوق در در کی ٹھوکریں کھانے اور ہر دروازے سے مایوس ہونے کے بعد
میرے پاس آ کر فریاد کرے گی تو میں انہیں جواب دوں گا انا لہا کہ ہاں مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت کروں، یعنی اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چل کر عرش الہی کے پاس حاضر ہوں گا اور اپنے رب سے شفاعت کرنے کی اجازت طلب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اجازت عطا فرمائیں گے جب میں اپنے کریم پروردگار کو عرش عظیم پر جلوہ فرما دیکھوں گا تو سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کی نعمت عطا فرمائے گا اور میں اس کے ایسے محمد بیان کروں گا اور اس کی ایسی ثنا و ستائش کروں گا کہ آج تک اس طرح میں حمد و ثنا نہیں کر سکا تھا۔ میں دیر تک سجدہ ریز رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی، اے میرے محبوب اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھاؤ اور مانگو جو تم مانگو گے میں عطا کروں گا۔ آپ شفاعت کریں، جس کی آپ شفاعت کریں گے اس کے بارے میں آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ یہ خوشخبری سن کر میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا، یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے میرے پروردگار میری امت پر رحم فرما اور اس کو نجات دے۔ اے میرے پروردگار میری امت پر رحم فرما اور ان کو نجات دے۔ میرا پروردگار مجھے فرمائے گا، جنت کے دروازوں سے دائیں جانب کے دروازے سے اپنے ان امتیوں کو داخل کرو جن سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، اور جنت کے دوسرے دروازوں سے بھی آپ کی امت جنت میں داخل ہو۔ حضرت انس سے اس سلسلے میں یہ الفاظ مروی ہیں کہ میں پھر اللہ تعالیٰ کی جناب میں سر بسجود ہو جاؤں گا۔ مجھے کہا جائے گا کہ اے میرے حبیب اپنا سر مبارک اٹھاؤ تو تم جو عرض کرو گے میں سنوں گا، تم جس کی شفاعت کرو گے میں شفاعت قبول کروں گا، آپ جو مانگیں گے وہ ضرور آپ کو دیا جائے گا۔ اس اذن عام کے بعد میں عرض کروں گا، اے میرے پروردگار میری امت کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رحمت سے یہ جواب ملے گا، آپ تشریف لے جائیے اور آپ کے جس امتی کے دل میں گندم یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جائیے۔ حسب ارشاد میں جاؤں گا اور ایسے تمام لوگوں کو جن کے دل میں گندم یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا ان کو بھڑکتے ہوئے جہنم سے نکال کر فردوس بری کی بہاروں میں داخل کرا دوں گا۔ پھر لوٹ کر میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سجدہ ریز ہوں گا، پھر اس کی حمد و ثنا میں مصروف رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ پھر مجھے فرمائیں گے، اے حبیب اب عجز و نیاز کی انتہا ہو چکی، اب سجدے سے سر مبارک اٹھائیے، تم مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں گا، تم کہتے جاؤ میں سنتا جاؤں گا، تم سفارش کرتے جاؤ میں شفاعت قبول کرتا جاؤں گا۔ پھر ارشاد ہوگا، ہر وہ شخص جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال کر جنت میں پہنچا۔ چنانچہ میں اپنے تمام امتیوں کو جن کے دلوں میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا ان کو فردوس بری میں پہنچا دوں گا۔ تیسری مرتبہ پھر یہی صورتحال ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے محبوب جس تیرے غلام کے دل میں رائی کے دانے سے بھی بہت کم ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دے۔ چنانچہ میں ایسا ہی کروں گا۔ چوتھی مرتبہ پھر عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان رفیع کا مالک اللہ کا رسول اور ہمارا آقا پھر سجدہ ریز ہوگا، اپنی عاجزانہ التجاؤ سے رحمت الہی کو پھر اپنی طرف ملتفت کرے گا۔ پھر ارشاد بانی یوں سامع نواز ہوگا، ارفع راسک وکل یسمع اشفع تشفع سل تعطی، اے میرے حبیب اپنا سر مبارک اٹھاؤ، تم کہتے جاؤ میں سنتا جاؤں گا، تم شفاعت کرتے جاؤ میں شفاعت قبول کرتا جاؤں گا، تم مانگتے جاؤ میں دیتا جاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں میں چوتھی بار یہ عرض کروں گا، یا ربی اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ، اے میرے پروردگار مجھے اجازت عطا فرمائیے کہ ہر اس شخص کو جنت میں پہنچاؤ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، حبیب یہ میرا کام ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنی کبریائی کی قسم، اپنی عظمت کی قسم، اپنے جبر و قہر کی قسم، میں ہر اس شخص کو آتش جہنم سے نکال لوں گا جس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ حضرت حذیفہ سے مروی ہے کہ جب لوگ بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوں گے اور شفاعت کے لیے التجا کریں گے تو پل صراط کو بچھا دیا جائے گا۔ حضور کی شفاعت سے جن کو نجات مل جائے گی وہ اس پل سے گزر کر جنت میں جائیں گے۔
بعض لوگ بجلی کی تیزی سے گزریں گے، بعض ہوا کی رفتار سے اور بعض پرندوں کی طرح پرواز کرتے گزریں گے۔ اور آخر میں آپ فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام کی شفاعت سے نجات پانے والے لوگ اس پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پل کے قریب کھڑے ہوئے التجا کر رہے ہوں گے، اے میرے اللہ میری امتیوں کو اس نازک مرحلے سے سلامتی سے گزر۔ کیا شان رحمت للعالمین ہے۔ اس محبوب رب العالمین کی دنیا میں بھی اپنے امتیوں کی بخشش اور نجات کے لیے آنسوؤں کے دریا بہاتے رہے اور قیامت کے دن بھی کبھی مقام محمود پر سرفراز ہو کر اور کبھی پل صراط کے قریب کھڑے ہو کر ان کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔